بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے دل میں تھوڑی تکلیف بھی ہے کہ جو مفتی صاحب ہیں جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک گروپ میں جوائن ہوئے اور اس گروپ میں کچھ پہلے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے گروپ کا نام یاد نہیں ہے، لیکن اس ادھر بیسیکلی جو گروپ کا مقصد تھا وہ یہ تھا، جو مجھے لگ رہا تھا مقصد یہ تھا کہ وہ رد قادیانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ختم نبوت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو رد کر رہے ہیں۔ تو میں جوائن ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب میں جوائن ہوا تو انہوں نے جو پہلا سوال پوچھا وہ بڑا عجیب تھا، میرے لیے تو بہت زیادہ عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے مرزا اور چھوٹے مرزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بڑا مرزا اور چھوٹا مرزا تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بڑا مرزا جو ان سے ہے وہ مرزا قادیانی ہے، اور چھوٹا مرزا جو ان سے ہے وہ اس کا فالوور ہے مرزا علی محمد مرزا، انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار تھوڑی سی میں نے بات کرنی چاہیے، میں نے تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہہ رہے نہیں آپ ان کے بارے میں عقیدہ بتائیں، آپ کچھ بھی ہونا بتائیں، آپ صرف ایگزیکٹ اسی سوال کا جواب دیں۔ میں نے کہا جن سا قادیانی ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں ختم نبوت کے منکر ہیں تو کافر مانتے ہیں، اور جو انجینئر محمد علی مرزا ہے انہوں نے تو ایسا کوئی دعوت نہیں کیا، اور ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ نہیں آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا میں اس کا اسٹوڈنٹ بالکل نہیں ہوں، لیکن جو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ صرف اس لیے دیکھی ہیں کہ جو ریفرنس دیتے ہیں وہ ویریفائیبل ریفرنس ہے، وہ آپ اسلام 360.org سے جا کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، بخاری مسلم جہاں سے بھی ریفرنس ہے آپ ویریفائی کر لیں تو آپ کو ایک قسم کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں ہماری ایکسیس نہ بخاری میں تھی نہ مسلم میں تھی، صحائح ستہ میں نہیں تھی، لیکن آج کل جو نوجوان ہیں وہ لکی ہیں کہ ان کے موبائل میں اس طرح کی ایپس موجود ہیں جس میں آپ بخاری مسلم اور صحائح ستہ کی ساری کتابیں، ایون پورا قرآن آپ کو مل جاتا ہے، آپ کوئی بھی ریفرنس ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو بھائی صاحب ہیں مفتی صاحب، اچھا پہلی میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ مفتی صاحب کو میں بالکل بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہا کہ یہ بالکل ہی خراب ہے، کیونکہ میں نے ان کی یوٹیوب پہ جو رد قادیانی پر یوٹیوب چینل بناتے ہیں وہ بھی دیکھی ہے میں نے، تو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہا، لیکن اس چینل میں جو ان کی میرے ساتھ گفتگو ہوئی صرف وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے کہہ چکا ہوں میں مرزا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مرزا کے اسٹوڈنٹ، آپ مرزا کے اوپر ہم سے بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرزا کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے جو بھی ریفرنس تھا وہ ویریفائی ہوتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں کوئی ریفرنس ویریفائی نہیں ہوتا، ہم جو بھی ریفرنس کرتے ہیں وہ ویریفائی نہیں ہوتا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی بتائیں۔ میں نے ان کو نماز کا حوالہ دیا، میں نے کہا نماز جو سی ہے وہ میں نے چیک، انہوں نے جو ریفرنس نمبر دیے تھے اس کے مطابق میں نے چیک کیا تو وہ ویریفائیبل ہے، وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو جب میں نے ان سے یہ بات کی پھر میں نے ان کو جنازے کا بھی بتایا کہ جنازے پر جو ابن عباس کی روایت ہے وہ بتانا چاہتا تھا لیکن میں بتا نہیں سکا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابن عباس کی جو روایت ہے جنازے کے حوالے سے وہ بھی میں نے ویریفائی کی تھی تو وہ بھی مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی کی ہیں، لیکن انہوں نے کہا بتائیں حدیث کا نمبر بتائیں، یہ بتائیں وہ بتائیں، ہم آپ سے نماز، میں نے کہا ٹاپ آف دا ہیڈ میرے پاس نمبر یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو بتا نہیں سکے کچھ۔ میں نے کہا میں تو یہاں پہ صرف آپ کی باتیں سنی تھی، اس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کون سی ایسی بات کریں گے جو قادیانی کے رد میں کریں گے، لیکن آپ نے تو دوسری طرف لے گئے بات۔ پھر وہ میرے سے بحث کرتے رہے، پھر وہ کہتے ہیں آپ میرے سے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بحث کریں کہ میں نے کہا پھر بتائیں آپ کیا بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں جس میں مرزا بات کر رہا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد سیکس ہے۔ اب دوستو دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جس میں جب سیکس کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب پوری قوم یہ مولوی سمیت یہ سمجھتے ہیں کہ سیکس کا مطلب ہے دوسرا کام، لیکن وہاں پہ میں نے جب انجینئر محمد علی مرزا کی جو اسے کلپ کاٹا ہوا تھا میں اس کی سنی، اس نے کہا توحید کے بعد مجھے اسلام کا سب سے اچھا جو چیز لگتی ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے۔ اب سیکس ڈسپلن کو بھائی صاحب سمجھ رہے تھے کہ یہ سیکس ڈسپلن سیکس ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے سیکس ڈسپلن کی بات کی ہے، اور میں چاہتا تھا میں اس کو ایکسپلین کروں لیکن وہ اتنا شور ڈالا اس بندے نے کہ مجھے ایکسپلین نہیں کرنے دیا۔ کہ یہاں پہ تو آپ یو کے میں فارم فل کرتے ہیں تو نیچے ایک سیکس کا کالم آتا ہے کہ آپ اپنا سیکس بتائیں، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اب وہ بھائی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکس ڈسپلن کا مطلب کیا ہے، کہ اسلام نے سیکس ڈسپلن کے اصول بتائے ہیں پورے۔ تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح کی وہ، یعنی کہ اپنا جو کلپ کاٹا ہوا ہے نا اس پر ہی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسرا جو اس نے کلپ سنایا ہے، دوسرا بھی اس نے ریلیٹڈ ٹو وہی سنایا کہ انجینئر محمد علی مرزا بتا رہا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا سیکس ایجوکیشن ضرور دینی چاہیے، بچوں کو ایک ایج کے بعد 12 13 14 سال کی سیکس ایجوکیشن ضرور دینی چاہیے تاکہ بچوں کا اپنا بچاؤ کر سکیں اور
تو میں نے بھائی صاحب کو کہا بھائی صاحب یہ آپ اس کے نظریات مجھے سنا رہے ہیں، صرف وہ بتا دو جو حدیث کا نمبر ہے جو ویریفائی نہ ہو۔ پھر اس نے اتنا شور ڈالا کہ پنجابی شروع ہو گیا بعد میں، لیکن شور ڈال کے جو میں نے خود کٹ کر دیا، اور ہو سکتا ہے بعد میں جشن منا رہا ہوگا، یہ بندہ ہم نے پھنسایا تھا اور ہم نے بگا دیا، ہم جیسے منا دیا۔ میں نے کہا تم جیت گئے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں جیت گیا ہوں، تم ہار گئے ہو، تم جیت گئے ہو، لیکن بھائی بات تو سن لو۔ اس بندے نے میری بات نہیں سنی، اور میں نے اس کے بعد فون کو کٹ کر دیا اور آ گیا۔ اب لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کے مولوی اتنے فرقہ واریت ان کے اوپر، ان کے سروں پہ چھائی ہوئی ہے کہ یہ دوسرے کی بات سن بھی نہیں سکتے۔ تو یہ رد قادیانی کس طرح کریں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال کس طرح ثابت کریں گے؟ وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے چینلز بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مجال ہے وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں، وہ اسے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کے مولوی اس کو جواب دینے لگ جائیں گے تو وہ تو کبھی ہار نہیں سکتے۔ یہ چھوٹی سی اور دوسری بات یہ تھی جو میں پہلے شاید بھول گیا ہوں، کہ اس نے مجھ سے ایک اور بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی جو ان سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا یہ تو آپ لوگ یہاں پہ رد قادیانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر یہ تو آپ نے بتا رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہی نہیں۔ نہیں، آپ اپنی طرف سے بتائیں کہ آپ نے اس کی کون سی کتاب۔ میں نے کہا اس کا میں نے alislam.org دیکھا ہے، ایک چینل دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے میں نے یہ اخذ کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ شکریہ۔